ایک گمگشتہ محبت کی خلش ہے کہ جسے ایک گمگشتہ محبت کی خلش ہے کہ جسے اب تلک باندھ کے سامان میں رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کے دل میں بھی نور ہوتا ہے، شاعری کا شعور ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جن کا بنیادی طور پر تعلق بلتستان سے ہے۔ آپ کراچی میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد روزگار کے سلسلے میں آپ سعودی عرب میں مقیم رہے۔ کاروباری شخصیت ہیں لیکن شعر بہت خوب کہتے ہیں۔ یہاں اگر پاک ٹی ہاؤس لاہور کے باہر میں کھڑا ہوں، حلقہ ارباب ذوق کے آپ مجلس عاملہ کے ممبر بھی ہیں۔ میری مراد ہے جناب یوسف علی یوسف صاحب۔ سر بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم کسی بڑے شہر کا رخ کرتے ہیں اور وہاں کسی بڑی شخصیت سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور اس سے زیادہ ہماری خوشی دگنی اس وقت ہو جاتی ہے جب اس کا تعلق بھی بلتستان سے نکل آتا ہے۔ آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، کاروباری شخصیت بھی ہیں، شعر بھی بہت خوب کہتے ہیں، اور اگر آپ کے بچوں کی بات کریں تو وہ بھی ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں۔ اتنا سارا ٹیلنٹ کہاں چھپا کے رکھا ہے؟ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں چند گزارشات پیش کروں، اور یہ میرے لیے بھی بہت فخر کی بات ہے کہ جب میں آج دیکھتا ہوں اپنے بلتستان کے لوگوں کو یہاں مختلف فیلڈز میں، مختلف شعبوں میں وہ اپنا نام بنا رہے ہیں، اور تعلیم کے لحاظ سے بھی بڑی ترقی کر لی ہے، اور ویسے بھی جو ہے وہ ٹیلنٹ بھی جو ہے، ظاہر ٹیلنٹ تو ہمارے اندر تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بلتستان جو ہے وہ ٹیلنٹ کے معاملے میں، ہنر کے معاملے میں بہت زرخیز رہا ہے شروع سے۔ صرف یہ ہے کہ اس کو اجاگر کرنے کے مواقع ایک زمانے میں کم تھے، جو کہ اب جو نیا دور ہے یہ سوشل میڈیا کا، اور یہ باقی جو جدت آ گئی ہے معاشرے میں، اس سے جو ہے ان کو وہ مواقع مل رہے ہیں، تو ان کا ٹیلنٹ ابھر کے آ رہا ہے۔ تو میں نے ہمیشہ ایک کوشش کی ہے کہ جو میرے والدین، مجھے اب بھی یاد ہے، آپ شاعری کی بات کر رہے ہیں، میں تقریباً 30 سال سے شعر کہہ رہا ہوں۔ سعودی عرب میں مقیم تھا 30 سال، تو اس حوالے سے پاکستان میں اتنا ان نہیں رہا، پاکستان کے معاملات میں، پاکستان کے ادبی ماحول میں اتنا شامل نہیں رہا، لیکن میں ابھی پچھلے 1 ڈیڑھ سال سے یہاں پر ہوں اور خاصا سرگرم ہوں مختلف تنظیموں میں بھی۔ اور یہ جیسے حلقہ ارباب ذوق کے آج کی نشست میں آپ لوگ تشریف لائے تھے یہاں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ تنظیموں میں، تو یہ ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنے علاقے کا نام جو ہے وہ اس کو روشن کیا جائے۔ بچوں کے لیے بھی میں نے، بچے جو ہیں میرے اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ان کا آبائی تعلق جو ہے وہ گلگت بلتستان سے ہے۔ بلتستان کے علاقے چوربٹ چوار میں جو ہے وہاں سے میرا آبائی تعلق ہے، اور میں نے اپنے والدین کو ہمیشہ دیکھا کہ وہ بہت ہی ایمانداری سے، بہت ہی جانفشانی سے، اور بہت ہی جو ہے وہ خلوص سے اپنے سارے امور سر انجام دیتے تھے۔ اور میں حالانکہ بلتستان جانے کا مجھے آج تک اتفاق نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود میں اپنی زبان سے چونکہ محبت کرتا ہوں، اپنے کلچر سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اس سے میں پوری طرح جو ہے وہ واقف ہوں۔ اور میں اپنے والدین کو دیکھتا تھا تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ اچھے لوگوں کا، کس قدر مخلص لوگوں کا، اور کس قدر سادہ لوگوں کا اور پرخلوص لوگوں کا علاقہ ہے۔ 30 سالوں تک آپ باہر مقیم رہے، ابھی بھی سدا بہار ہیں آپ، ابھی ہم سے زیادہ جوان آپ دکھ رہے ہیں۔ روزگار کے غم تھے، کاروبار کے غم تھے، تو یہ پھر شاعری کا غم آپ نے کیسے پال لیا؟ کہاں سے شوق پیدا ہوا؟ اچھا دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنے خوبصورت علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے فطری طور پہ شاعر ہے۔ صرف یہ کہ کچھ لوگوں کو قدرت نے اظہار کی طاقت بھی دے دی ہے۔ محسوس جو ہے ہم چونکہ ماحول میں آپ باہر نکلیں، بلتستان میں جو نظارے دیکھیں قدرت کے، وہ نظارے آپ کو شاعر بنا دیں گے یقیناً، لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کو اظہار کی وہ قوت عطا ہوئی۔ تو میرا چونکہ کراچی میں پیدا ہوا، وہاں پلا بڑھا، اور وہاں تعلیم میں نے حاصل کی، اور وہاں مجھے جو ہے وہ اردو سے خاص ایک لگاؤ رہا بچپن سے ہی، اور میں نے ذاتی کاوش سے، ذاتی کوشش سے جو ہے وہ اردو کی کتابیں لائبریریوں میں جا کے اس کا علم حاصل کیا، زبان کو پڑھا، ان کے زبان کے لکھنے والوں کو پڑھا۔ بہت بچپن سے میں نے، مطلب میرے خیال میں کوئی چوتھی پانچویں جماعت میں ہوں گا، 8-10 سال کا ہوں گا جب میں نے دیوان غالب اور کلیات اقبال جو ہے وہ پڑھی۔ تو اس زمانے میں کہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن وہ ایک سوچ میں وہ آہستہ آہستہ وہ میچورٹی یا وہ پختگی پیدا ہوتی تھی اس سے۔ اور پھر یہ کہ ایک شاعر جو ہے وہ فطری ہوتا ہے، جو اس کو اظہار کی قوت عطا ہوتی ہے، وہ اس میں قدرت نے جو ہے وہ فطرت نے اس کے اندر رکھی ہوتی ہے شروع سے ہی، وہ اس کو صرف آپ پالش کرتے ہیں۔ باہر جو آپ کے سامنے شاعر اور ادیب نظر آتے ہیں،
جو فطری طور پہ شاعر اور ادیب ہوتے ہیں وہ صرف ان صلاحیتوں کو پالش کر کے، ان صلاحیتوں کو نکھار کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. صحیح صحیح. تو چونکہ آپ کا بنیادی طور پر تعلق بھی بلتستان سے ہے، اور بلتستان کو ادیبوں کی سرزمین کہا جاتا ہے. وہاں ادب بہت زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، نہ صرف بلتی ادب بلکہ اردو ادب میں بھی بڑے نام وہاں سے پیدا ہوئے ہیں. آج اس مشاعرے میں بھی آپ نے گلگت بلتستان کے نامور شاعر ذیشان مہدی کو سنا. گلگت بلتستان کی ادبی فضا کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ چونکہ آپ نے پہلے ہی کہا آپ نے بلتستان دیکھا نہیں ہے، لیکن بلتستان کے حوالے سے ساری معلومات آپ رکھتے ہیں، وہاں کے شاعروں کے حوالے سے، وہاں کے شعر کہنے کے انداز کے حوالے سے. تو وہاں کا ادبی فیوچر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بلتستان کا؟ جی، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلتستان چونکہ فطری طور پہ ایک زرخیز علاقہ ہے، علم و ادب کے لحاظ سے ایک زرخیز علاقہ ہے. وہاں جو ہے وہ ہمارے زمانے میں جب میں بہت چھوٹا ہوتا تھا، جب میرے خیال میں کوئی شاید ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا، اس وقت میں اپنی والدہ کو دیکھتا تھا کہ وہ نغمے جو گیت ہیں وہ گنگنایا کرتی تھیں، بلتی گیت جو ہے. تو وہ ایک رجحان جو علم و ادب سے محبت کا ہے اور اس سے وابستگی کا ہے، وہ ہمارے لوگوں میں بہت شروع سے موجود ہے. اور اب چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب چونکہ اس زمانے میں وہ صلاحیتیں نکھر کے سامنے آ سکتی ہیں، ان کو جو ہے مزید سنوارا جا سکتا ہے، مواقع میسر آ گئے ہیں. تو میں تو اس لحاظ سے بہت ہی جو ہے پر امید ہوں. اور یہ جو میں نے خاص طور پہ آج کل تو ذرائع جو آپ کے مواصلات کے ہیں وہ بہت ہی، اس نے دنیا کو بہت قریب کر دیا ہے، گلوبل ولیج بنا دیا ہے. تو بلتستان کے لوگوں سے بھی یا ان کے جو ادبی ماحول سے آشنا ہونا بھی اب اتنا مشکل نہیں رہا. آپ یوٹیوب پہ وہاں کے مشاعرے دیکھ سکتے ہیں، وہاں کے شاعر جیسے آپ آج میں نے ذیشان مہدی صاحب کو سنا ہے. تو ذیشان مہدی صاحب تو کمال کے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ ان بڑے شہروں لاہور، کراچی یا اسلام آباد کے جو ادبی جو ہیں جو ماحول ہے یا ادبی لوگ ہیں ان سے کسی طرح بھی کم ہیں. صرف بلتستان تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ کسی طرح بھی ان سے کم نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ بہت سو سے وہ بڑھ کر شعر کہہ رہے ہیں. مطلب ان کی جو فکری اوپچ ہے، جو سوچ ہے، یا ان کے اشعار میں جو ندرت ہے، وہ یہاں کے مقامی شعراء میں نظر نہیں آتی. باہر جو جن کی زبان مادری زبان اردو ہے، یا جو اردو سپیکنگ ہے، یا جن کا علم و ادب سے شہر میں تعلق رہا ہے، یہ وہاں اس علاقے میں رہ کے علم و ادب کی جو ہے وہ اتنی یوں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خوبصورت شاعری کر رہے ہیں کہ یہ تو مثال ہے. باقی بلتستان کے دوسرے شعراء کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں مثال ہے، اور وہاں بڑی اچھی شاعری ہو رہی ہے. میں تو وہ یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں، بلکہ مجھے زبان سننے کا جب شوق ہوتا ہے تو پھر میں وہ مشاعرے بلتی مشاعرے دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ. اور ایک ہمارے وہ شہزاد مہدی بھی جو ہے ایک نوجوان شاعر ہیں، وہ بھی اچھے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ان کے جو تعارف جن سے میرا ابھی تک ہوا ہے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. یقیناً ان سے بھی بہت اچھے شاعر وہاں اسکردوں میں موجود ہوں گے. عاشق صاحب جو جن سے ہمارے دوست مرتضیٰ کے تھرو ذریعہ تعارف ہوا، تو یہ جب یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں، یہ علم و ادب سے یہ محبت اور یہ لگاؤ ظاہر کرتا ہے کہ بلتستان میں ادب کا مستقبل جو ہے وہ بہت روشن ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے شاعروں کو اور ادیبوں کو کہ انہوں نے ایسے مطلب ذرا مین اسٹریم سے ہٹ کے علاقہ جو ہے بلتستان، لیکن اس کے باوجود بھی کسی طور پہ بھی اس معیار کو نیچے نہیں ہونے دیا، ادب کے معیار کو قائم رکھا ہے جو کہ بڑے شہروں میں ہے. سر ایک عرصے سے شاعری کر رہے ہیں، کتنی کتابیں اشاعت کے مرحلے سے گزر چکی ہیں اور کتنی زیر طبع ہیں؟ ذرا اپنی تصانیف کے بارے میں بتائیے. جی اچھا، میری ابھی تک کوئی کتاب جو ہے وہ شائع نہیں ہو پائی ہے. وہ میرے ساتھ یہ حادثہ رہا ہے کہ میں چونکہ امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس سے وابستہ ہوں، سعودی عرب میں بھی میں اسی سے وابستہ تھا، اس کے حوالے سے جو ہے مختلف ملکوں میں جاتا رہتا تھا. تو جب میں بزنس میں تھوڑی کامیابی حاصل کرنے لگتا ہوں تو میرے ادبی دوست مجھے ادب میں گھسیٹ لیتے ہیں، اور جب میں ادب میں تھوڑا سا جو ہے فعال ہو جاتا ہوں تو میرے بزنس کے دوست وہاں گھسیٹ لیتے ہیں. تو مجھ سے جو ہے وہ کوئی چیز پوری طرح مکمل نہیں ہو پا رہی. وہ جو کہتے ہیں کہ وہ کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، تو وہ دونوں ہی ادھورے ہیں. لیکن وہ یقیناً ان سے تعلق برقرار ہے، ادب سے بھی جو وابستگی ہے وہ اسی طرح برقرار ہے، اپنے کام سے بھی جو ربط ہے وہ بھی اسی طرح برقرار ہے. اور میری کتاب جو ہے وہ انشاءاللہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگلے 2-3 ماہ میں جو ہے میرا پہلا مجموعہ آ جائے، کیونکہ دوستوں کا بڑا اصرار ہے اور یہ ظاہر ہے اب اتنا وقت بھی ہو گیا ہے تو یقیناً وہ کتاب ضرور منظر عام پہ آنی چاہیے، اور میں اس کی تیاریوں میں لگا ہوا ہوں آج کل. سر ویسے جو تاجر ہیں، اور اگر تاجر شاعر بھی ہو تو سونے پہ سہاگا، تو باقی شعراء ان سے توقع رکھتے ہیں کہ ان کی کتابوں کی اشاعت میں بھی وہ معاونت کریں، تو آپ نے اپنی کتاب ابھی تک نہیں لائی.
जी जी बिल्कुल। ये अच्छा, ये मेरे अंदर ये कभी भी अपने आप को प्रमोट करने का जज्बा नहीं रहा। सऊदी अरब में भी जब मैं था तो उस वक्त वहाँ जितनी भी तंजीमें थी उनका जनरल सेक्रेटरी रहा मैं। अदबी बहुत सारी मायनास तंजीमें थी जिनका जनरल सेक्रेटरी रहा, और मैंने बड़े वहाँ कामयाब मुशायरों का इनेकाद किया और उसमें निज़ामत की मुशायरों की। मतलब आप यूँ सब देखें कि एक गैर अहले ज़बान जो है वो गैर ज़बान का और बल्तिस्तान के इलाके से ताल्लुक़ रखते हुए मैंने वहाँ उर्दू के और हिंदुस्तान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद फराज साहब को वहाँ हमने बुलाया, उनकी शाम की 2004 में, उसका नाजिम रहा मैं उस प्रोग्राम का। फिर कलीम आजिज़ हिंदुस्तान के, वो उनका जश्न हमने वहाँ मनाया। तो मैं, और उसके अलावा जो हमारी तंजीम थी तख़ील अदबी फ़ोरम हमने वहाँ बनाई है रियाद में, उसका यही मंशूर है कि हम जो है वो नए लिखने वालों की हौसला अफजाई करें। हमारे तख़ील के जितने भी मेंबर हैं, आज शाहिद साहब भी यहाँ पाक टी हाउस में थे, वो भी सऊदी अरब से यहाँ कुछ दिनों के लिए आए थे। तो हमारे लोगों का नस्बुल ऐन ये है कि हम नए लिखने वालों की हौसला अफजाई करें, उनकी तरबियत का अहतमाम करें और अपनी शोहरत या अपनी प्रमोशन को जो है वो बलाए ताक रख के करें ये काम। ये नेक नियति से। और इसमें ये जो किताबों की इशाअत की आप बात कर रहे हैं, ये हमारे तख़य्युल के मंशूर में है कि हम जो है वो शोरा की जो वो ख़ुद किताब छापने की किसी वजह से इस्तात नहीं रखते या नहीं छाप सकते, तो उनकी हम किताबें भी जो है उसमें मावनत करेंगे। और ख़ास तौर पर ये बल्तिस्तान के जो शोरा हैं उनके लिए तो मेरा जो है वो बिल्कुल ये ऑफ़र है, तो खुली ऑफ़र है कि जी जो भी शायर जो अच्छी शायरी करते हैं, और आप लोग ज़ाहिर है आप लोग तजवीज़ करेंगे उनको, तो जो भी अच्छी शायरी करते हैं और जो किताब किसी वजह से नहीं छाप सके, मैं ज़रूर उनकी मावनत करूँगा। यूसुफ साहब के बच्चे भी इनकी तरह टैलेंटेड हैं। इनका एक बेटा है, वो PSL का जो सॉन्ग अभी आ रहा है वो गा रहे हैं, और साथ साथ इनकी अगर हम दफ्तर की बात करें, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और मुल्की सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं। यहीं पर हम इजाज़त चाहते हैं सर, लेकिन शायर से शेर ना सुने ये कैसे हो सकता है, क्योंकि शायर का असल तारुफ ही उसके अशार ही होते हैं। तो मैं जाते जाते आपसे कुछ गज़लें सुनूंगा। यहाँ पर जीबी के हमारे कुछ दोस्त भी बैठे हुए हैं, वो भी साथ आ जाएंगे। सारे यहाँ पर हमारे जीबी के स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, और यहाँ लाहौर आकर चल लम्हे हमें ये लगा कि हम बल्तिस्तान में ही मौजूद हैं, क्योंकि बल्तिस्तान के लोगों को हमने यहाँ सुना, बल्तिस्तान के लोगों को हमने यहाँ देखा, महसूस किया। और सर कोई कलाम इनायत कीजिएगा, फिर हम इजाज़त चाहते हैं। जी मैं कलाम तो मैं बिल्कुल चंद अशार आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। उससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों की तशरीफ़ आवरी से जो है वो मुझे इतनी तक़वियत मिली है, और मुझे इतना जो है ना वो ताज़गी का एहसास हुआ है, और मुझे अपनी मिट्टी की खुशबू महसूस हो रही है आप लोगों से, अपने वालिदैन की याद आ रही है। जो वो माहौल था हमारा, वो आप लोगों की मौजूदगी से मेरे जहन में फिर एक बार ताज़ा हो गया। उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अब चंद अशार में पेश करता चलूँ कि शायद एक वस्ल के इम्कान में रखा हुआ है, शायद एक वस्ल के इम्कान में रखा हुआ है, दिल ने मुद्दत से तुझे ध्यान में रखा हुआ है। शायद एक वस्ल के इम्कान में रखा हुआ है, और दिल ने मुद्दत से तुझे ध्यान में रखा हुआ है। एक गुमगश्ता मोहब्बत की खलिश है कि जिसे, एक गुमगश्ता मोहब्बत की खलिश है कि जिसे अब तलक बांध के सामान में रखा हुआ है। एक गुमगश्ता मोहब्बत की खलिश है कि जिसे अब तलक बांध के सामान में रखा हुआ है। उसका मक्ता है कि है मेरी निस्बत आबा की गवाही यूसुफ, है मेरी निस्बत आबा की गवाही यूसुफ, पेड़ गिरने पे भी दालान में रखा हुआ है। मेरी निस्बत आबा की गवाही यूसुफ, पेड़ गिरने पे भी दालान में रखा हुआ है। शायद एक वस्ल के इम्कान में रखा हुआ है, दिल ने मुद्दत से तुझे ध्यान में रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा एक और सुनाऊं? अच्छा चले मैं एक और गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ कि माले सुबह से बेगाना हाल जीते हैं, माले सुबह से बेगाना हाल जीते हैं, चराग़ आखिर शब की मिसाल जीते हैं। माले सुबह से बेगाना हाल जीते हैं, चराग़ आखिर शब की मिसाल जीते हैं। और हम ऐसे सुबह दरख्शां के इस्तिआरे लोग, हम ऐसे, आप सब की नज़र करता हूँ, आप सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं बल्तिस्तान के मेरे, तो हम ऐसे सुबह दरख्शां के इस्तिआरे लोग इस अहद तीर शबी में कमाल जीते हैं। हम ऐसे सुबह दरख्शां के इस्तिआरे लोग इस अहद तीर शबी में कमाल जीते हैं। और हिसारे ज़ीस्त ने कुछ ऐसे बांध रखा है, हिसारे ज़ीस्त ने कुछ ऐसे बांध रखा है, असीरे रोज़ो शबो माहो साल जीते हैं।
سارے زیست نے کچھ ایسے باندھ رکھا ہے, سب میرے حسب حال ہے. اسیر روز و شب و ماہ و سال جیتے ہیں. ہم اسی قید میں ہیں نا جی, روز و شب اور ماہ و سال کی قید میں جی رہے ہیں. ایک چلے جا رہے ہیں اپنا کام کرتے ہوئے, اور ایک مقطع عرض کرتا ہوں کہ جو زیست کرنے کا فن جانتے ہیں وہ یوسف, جو زیست کرنے کا فن جانتے ہیں وہ یوسف, بسا کے دل میں کسی کا خیال جیتے ہیں. جو زیست کرنے کا فن جانتے ہیں وہ یوسف, بسا کے دل میں کسی کا خیال جیتے ہیں. معال صبح سے بیگانہ حال جیتے ہیں, چراغ آخر شب کی مثال جیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا.